الحمدللہ، ہر طرح کی تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کی، جو ہم سب کا خالق، مالک، مربی اور پالنہار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہم سب پر مہربان ہے، اور اسی مہربانی کا نتیجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں والدین جیسی بڑی نعمت عطا فرمائی۔ درود و سلام ہو اللہ کے پیغمبروں پر اور اللہ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ مومنوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرے جس طرح سے ڈرنے کا حق ہے۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور اللہ تعالیٰ سے ڈریں جس اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر ہم اور آپ ایک دوسرے کے رشتہ داری میں بدھتے ہیں، یا اس اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریں کہ جس دن ہمیں اللہ رب العالمین رشتہ داریوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ یعنی اس دنیا کی زندگی میں جو رشتہ داریاں ہیں ان کے ہمارے اوپر حقوق ہیں، اور ان کے حقوق کی ادائیگی ہمارے اوپر لازم اور واجب ہے۔ کچھ ایسی رشتہ داریاں ہیں جن رشتہ داریوں سے ہم اپنی آنکھ اوجھل نہیں کر سکتے، ہم اپنے آپ کو دور نہیں کر سکتے۔ میرے دوستو، یہ لیں، جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اس سے حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنت کے دروازے کو اپنے حق کے ساتھ ملا لیا ہے، اور وہ یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ رضا الوالدین فی رضا الرب، اور رضا الرب فی رضا الوالدین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی والدین کی خوشنودی اور اللہ والدین کی خوشی میں ہے۔ وسخط الرب فی سخط الوالدین، اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ یعنی اگر والدین راضی اور خوش ہیں تو اللہ رب العالمین آپ سے خوش ہے، اور اگر والدین ناراض ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ سے ناراض ہوں گے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے، دیکھیے، قرآن حکیم کے سورہ اسراء کے اندر اپنے حق کو اپنے والدین کے حق کے ساتھ، اپنے حق کو دنیا والوں کے والدین کے ساتھ ملا کرتے ہوئے فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تیرے رب کا یہ حق ہے، تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے، کسی سرپنچ کا، کسی نیتا کا، کسی لیڈر کا، کسی حاکم کا، کسی قائد کا فیصلہ نہیں، کسی پارلیمنٹ کا فیصلہ نہیں، بلکہ یہ تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ تو عبادت نہ کر مگر بس اپنے ایک رب کی، اللہ تعبدو، کہ نہیں عبادت کرو الا ایاہ، مگر اسی ایک اللہ کی، وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ میرے دوستو، دوسری جگہ اللہ نے فرمایا، انشکر لی ولوالدیک الی المصیر، کہ یہ جو نعمت میں نے تمہیں دی والدین کی شکل میں، میرا شکر گزار بنو، اور اپنے والدین کا بھی شکر گزار بنو، کیونکہ یہی والدین ہے جس نے تمہارے لیے ہر طرح کی محنت کیا اور ہر طرح کی قربانیاں تمہارے لیے پیش کیا، خود کو مصیبت میں، پریشانی میں رکھ کر تمہاری خوشی کے لیے، تمہاری ترقی کے لیے، تمہیں پروان چڑھانے کے لیے، اور تم کس طریقے سے اپنے مستقبل کو سنوار سکو گے۔ تمہارے انہی والدین نے دن رات سوچا، فکر کیا، محنت صرف کی، اس لیے یہ والدین حقدار ہیں کہ ان کے شکر گزاری کے لیے ہمہ وقت کھڑا رہا جائے۔ میرے دوستو، یہ والدین ہی ہیں جن کے دل کے اندر رحمت کا دل، دیا اور مہربانی کا دل رکھا ہوا ہے، یہی ہیں جن کے بدلہ کو، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں، بلکہ ان کا بدلہ ان کے مثل بھی نہیں دیا جا سکتا ہے، اور بلکہ یہی وہ لوگ ہیں جو ہمارے لیے جنت کا راستہ ہیں،
اور اللہ جو ملک الدیان ہے، قیامت کے دن کا بادشاہ ہے، وہاں تک ہم پہنچنے کا ہمارے لیے صحیح راستہ ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ ای العمل احب الی اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے کون سا عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک؟ تو آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کی ادائیگی اس کے وقت پر، یعنی جب نماز کا وقت ہو اسی وقت نماز ادا کی جائے۔ نماز میں سستی اور تاخیر نہیں کہ چلو بعد میں پڑھ لیں گے، قضا کر لیتے ہیں۔ کہیں بھی ہو، سفر میں ہو، پتہ چلے نماز کا وقت ہو گیا ہے، اپنی گاڑی روکیں، مسجد ہے تو مسجد میں جائیں، وضو کریں اور اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکائیں، بندگی کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیں۔ الصلاۃ علی وقتہا، وقت پر نماز کا ادا کرنا۔ پھر پوچھا گیا اللہ کے رسول ثم ایو، پھر کون سا عمل؟ قال بر الوالدین، تو آپ نے فرمایا والدین کے ساتھ نیکی کا سلوک کرنا۔ ثم قال ثم ایو، پھر صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول پھر کون سا؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ کیونکہ راوی کہتے ہیں حدثنی بہن، کہ ہمیں یہ باتیں بیان کرتے رہے، ولو استزدتہ لزادنی، اگر میں اور بھی پوچھتا رہتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی مجھے اچھی باتیں بتاتے رہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ بس ان 3 باتوں پر انہوں نے اکتفا کی؟ کیونکہ سب سے عظیم ترین بات اللہ کی بندگی، اللہ کے حق کو ادا کر دینا نماز کے ذریعے ہے۔ اس کے بعد دنیا میں سب سے عظیم ترین حق والدین کا حق ہے، اور اعمال تو بہت ہیں، لیکن آپ سب سے اچھا عمل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے راہ میں جہاد کریں۔ اور جہاد صرف یہی نہیں کہ میدان کارزار میں جا کر تلواریں چلائی جائے، بلکہ جہاد بالنفس بھی ہے۔ جہاد یہ بھی ہے کہ اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے، اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے، قرآن و حدیث کی خدمت کے لیے محنت کی جائے، کوشش کی جائے، مال خرچ کیے جائے۔ اگر آپ کے پاس صلاحیت نہیں ہے، جو ہی صلاحیت ہے آپ بول کر کے 10 آدمی کو جمع کر کے، کسی کو سپورٹ کر کے، اس طرح ان طرح کی باتوں کو آپ سپورٹ کر کے، پیسے دے کر کے، آپ محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ، محبت اور اخلاص کے ساتھ آپ کہیں، کریں اور قدم بڑھائیں۔ یہ الجہاد ہے۔ جہاد صرف یہ نہیں کہ جنگ لڑی جائے دشمنوں کے سامنے۔ میرے دوستو، ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول انی ارید الجہاد معک، اے اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ جہاد کروں، اور ابتغی بہ وجہ اللہ، اس کے ذریعے میں بس اللہ کی رضا چاہتا ہوں، میں اس عمل کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتا ہوں اور جنت چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ویحک اؤمک حیہ، تمہاری اؤمک حیہ، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ تو کہا ویحک فسمت الجنہ فالزم رجلہا فسم الجنہ، تو تمہیں بربادی ہو، ارے تیری ماں زندہ ہے پھر بھی تم جہاد کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا جس کی ماں زندہ وہ جہاد نہ کریں، یعنی کسی کی ماں ہی صرف گھر میں ہو اور اس کی کوئی دیکھ ریکھ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صحابہ کے حالات پرکھ کر کے جواب دیا کرتے تھے، تو کہا کہ اگر تمہاری ماں زندہ ہے اور تمہاری ماں کی دیکھ ریکھ کے لیے، اس کی خدمت کے لیے تمہارے پیچھے کوئی نہیں ہے، اگر تم شہید ہو گیا تو تمہاری ماں کی کفالت کون کرے گا؟ اس لیے کہا وہی حق تیرے لیے بربادی ہو، تمہاری ماں زندہ ہے، فسم الجنہ، یہی تمہارے لیے جنت ہے، فلزم رجلا، جاؤ اس کے پاؤں سے چمٹا لو اپنے آپ کو۔ میرے دوستو، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من احسن الناس من احق الناس بحسن صحابت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سب سے زیادہ حقدار ہمارے طرف سے نیک سلوک کرنے کا کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا امک ثم امک ثم امک، 3 مرتبہ سوال کیا گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تینوں مرتبہ تیری ماں، تیری ماں، تیری ماں، پھر 4تھی مرتبہ میں اللہ کے رسول نے فرمایا تیرے باپ۔ میرے دوستو، اللہ کے رسول کی دوسری حدیث میں ہے یوصیکم اللہ بامہاتکم، 3 مرتبہ یہ الفاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ماں کے ساتھ وصیت کرتا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کا خیال رکھو۔
اور چوتھی مرتبہ یہ ذکر ہے وآبائکم، اور تمہیں اپنے باپ کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ تمہیں خیر کی وصیت کرتا ہے. اور ان اللہ یوصیکم بالاقرب فالاقرب، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طریقے سے تمام رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کی وصیت کرتا ہے. جو جس قدر قریب ہیں اس طرح ان کے حق تمہارے اوپر ہیں. یہ امام احمد نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور ساتھ میں یہ بھی ذکر کیا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان دونوں پر تو رحم فرما جس طرح سے انہوں نے ہمارے اوپر رحم فرمایا. اے اللہ کے بندو، بعض لوگ یہ کہیں گے کہ صرف والدین ماں کی یہ شان ذکر کی جاتی ہے، باپ کا کیا شان ہے؟ میرے بھائیو، یقیناً جہاں والدہ کی ماں کی کا بڑا شان ہے، بڑی عظمت ہے اللہ کے نزدیک، اسی طریقے سے والد کی باپ کی بھی بڑی شان ہے. کیونکہ یہ باپ سب سے وہ شخصیت ہے جو سب سے پہلے اپنے آپ کو ہماری خوشی کے لیے، ہماری پرورش کے لیے، ہمیں کسی لائق بنانے کے لیے اپنے آپ کو تھکاتے ہیں، ہماری تربیت کے لیے ہر طرح کی کوششیں صرف کرتے ہیں، اور ہماری زندگی کے لیے، ہمارے لقمہ کے لیے لوگوں سے نہ جانے کتنی باتیں سہتے ہیں، لوگوں کی ڈانٹ سہتے ہیں، لوگوں سے جھگڑ لیتے ہیں، یہاں تک کہ دوسروں کے ساتھ دشمنی مول لے دیتے ہیں. اس لیے میرے بھائیو، اگر یہ باپ نہیں ہوتے تو ہمیں اس دنیا کے اندر زندگی کی سعادت نہیں ملتی. اور کتنے فجر کے وقت ہیں کہ فجر سے پہلے یہ گھر سے نکلے اور واپس آئے تو سورج غروب ہو چکا تھا. وہ کس لیے؟ وہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے. میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو جانو. اور ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہے کہ اللہ کے رسول، میرے باپ نے میرا مال لے لیا ہے، جبکہ میرے باپ کے پاس بھی مال ہے اور میرے لیے میرا اپنا مال ہے، میرے لیے بھی آل اولاد ہیں، میں کیا کروں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ سن، انت ومالک لابیک، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے. اس لیے یہ مت سوچو کہ میرے باپ نے میرا مال لے لیا، کسی غیر نے نہیں لیا. پتہ یہ چلا میرے بھائیوں، باپ سے جھگڑا نہیں کیا جا سکتا ہے مال کے سلسلے میں. اور آپ اور ہم جو بھی اپنے والدین کو پائیں، اگر وہ جنت حاصل نہ کر سکے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، جس نے اپنے والدین کو پایا اور جنت نہ پا سکا جہنم میں گیا. فَأَسْحَقَهُ اللَّهُ أَوْ عَبَدَهُ اللَّهُ، اللہ ایسے شخص کو دور کرے بلکہ یا اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے. میرے دوستو، جو لوگ دنیا میں والدین کے ساتھ نیکی کا سلوک کرتے ہیں، ان کی اولاد بھی جزاء وفاقا، بدلے کے طور پر ان کے ساتھ بھی مستقبل میں اچھائی کا سلوک کرے گا. میرے دوستو، ہمیں اگر سعادت اور خوشی چاہیے، رزق چاہیے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ تمہاری صحت کا، تمہارے رزق کی برکت کا اور تمہاری زندگی کی سعادت کا سبب بنے گا. میرے دوستو، یہ وہ ماں باپ جن کے بال پک جاتے ہیں، ہمیں محسوس ہونی چاہیے کہ کیوں انہوں نے اپنے بال پکائے، کیوں ان کے کمر جھک گئے، کیوں اپنے آپ کو کمزوری کے عالم میں لے گئے. یقیناً پتہ چلے گا کہ یہ ہمارے لیے تھکے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرمائے.